فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب ہارون وموسیٰ، پس سب جادوگر سجدے میں گر گئے۔ انہوں نے کہا ہم ہارون اور موسیٰ کے رب پر ایمان لے آئے۔ تو آج سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 70 سے 92۔ قَالَ آمَنْتُمْ لَهُ قَبْلَ أَنْ آذَنَ لَكُمْ، فرعون نے کہا تم میری اجازت دینے سے پہلے اس پر ایمان لے آئے۔ إِنَّهُ لَكَبِيرُكُمُ الَّذِي عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ، بے شک یہی تمہارا وہ بڑا بزرگ ہے جس نے تم کو جادو سکھایا ہے۔ فَلَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ، سو میں ضرور تمہارے ہاتھ اور پاؤں مخالف جانب سے کاٹ دوں گا، اور تم کو ضرور کھجور کے تنوں پر سولی چڑھاؤں گا۔ وَلَتَعْلَمُنَّ أَيُّنَا أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْقَىٰ، اور تم ضرور جان لو گے کہ ہم میں سے کس کا عذاب زیادہ سخت اور زیادہ دیر تک رہنے والا ہے۔ اب پیچھے فرعون اور فرعون کے جادوگروں کا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جو مقابلہ جس میدان میں ٹھہرا، سالانہ عوامی میلے کے موقع کے اوپر جس میدان میں، وہ پیچھے گفتگو ساری چل رہی تھی جب اللہ تعالیٰ نے فرعون کے پاس حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو معجزات دے کر بھیجا، اور پھر جب انہوں نے اپنے سانپ اور اژدہا، جادو کے اژدہا اور جادو کے سانپ چھوڑے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو عصا جب سانپ بنا تو وہ ان ہزاروں اژدہا اور سانپوں کو نگل گیا۔ اب جادوگر جو ہیں، جادوگر تو جادو کی حقیقت سے واقف ہوتے ہیں جو صحیح، اور وہ تو بڑے زبردست منجے ہوئے جادوگر تھے، مصر کی چوٹی کے اپنے وقت کے جادوگر تھے۔ اب جب انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا کو اژدہا بن کر ان سانپوں کو جو بظاہر سانپ نظر آ رہے تھے، اژدہے نظر آ رہے تھے، ان کو نگلتے ہوئے دیکھا، تو اب انہیں پتہ چل گیا کہ جو جادو سے ہم نے نظر بندی کی ہے، وہ نظر بندی جون سی ہے، وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جادو کی نہیں ہے، اور یہ جادو کی نظر بندی ہے بھی نہیں، یہ تو کچھ اور ہی ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام لے کر آئیں ہیں۔ یہ تو ہمیں لگتا ہے اس قادر مطلق، اس یہ قدرت خداوندی کے کرشمے اور اس کی جلوہ نمائی ہے جون سی ہے۔ اب کیونکہ وہ جادوگر تھے اور وہ جادو کی حقیقت سے جانتے تھے، تو وہ سچ کے اندر جب انہوں نے ایک ایسا معجزہ دیکھا اس نبی کا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، تو اب وہ آپ کے اوپر سے جان قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے، اور ہر طرح کے خوفناک نتائج سے وہ جادوگر جو ہیں بے پرواہ ہو کر انہوں نے بھرے دربار کے اندر اس میدان میں فرعون کے سامنے انہوں نے موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کہ رب پر ایمان لانے کا اعلان کر دیا۔ قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ ہارون وموسیٰ، برملا کہہ دیا ہے لوگو سن لو، اور فرعون سامنے کھڑا سن رہا تھا اور دنیا سن رہی تھی، جتنی دنیا اس عوامی میلے میں آئی تھی، کہ ہم ایمان لے آئے ہیں کس پر؟
انہوں نے یہ نہیں کہا اس رب العالمین پر، انہوں نے کہا ہم ہارون اور موسیٰ کے رب پر ایمان لے آئیں گے، ہارون اور موسیٰ کے رب کے پر ہم ایمان لے آئیں۔ تو یہ وہ اور وہ سجدے میں گر گئے کہ ہم ہارون اور موسیٰ علیہ السلام کے رب کے اوپر ایمان لے آئیں۔ اور کہا یہ جاتا ہے کہ انہوں نے اس وقت تک سجدے سے سر نہیں اٹھایا جب تک کہ انہوں نے جنت کو، دوزخ کو اور جنت کے ثواب کو نہیں دیکھ لیا۔ یعنی اب جب حق کا ساتھ دینے والے، ایک ہیں باطل اور جھوٹ کا ساتھ دینے والے، ایک ہیں حق کا ساتھ دینے والے۔ حق کا ساتھ دینے والے جو لوگ ہیں یہ وہ لوگ ہیں کہ پھر یہ جب سجدے میں جاتے ہیں پروسٹریشن کی حالت میں، اللہ تعالیٰ نے ان کو اس وقت تک سجدے سے، انہوں نے جب سر اٹھانے سے پہلے اللہ نے ان کو جنت، دوزخ اور جنت کے ثواب اللہ نے ان کو دکھا دیا جو ان سے۔ تو جادوگروں نے یہ جو کہا کہ ہم ہارون اور موسیٰ کے رب پر ایمان لے آئے، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہم رب العالمین پر ایمان لے آئے۔ سوچنے کی بات ہے، انہوں نے یہ کیوں نہیں کہا؟ انہوں نے کہا ہم رب العالمین کے پر ایمان لے آئے، نہیں، انہوں نے کہا نہیں، انہوں نے کہا ہم موسیٰ اور ہارون اور موسیٰ کے رب پر ایمان لے آئے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ حضرت ہارون اور موسیٰ علیہ السلام کا جو معجزات تھے وہ اس کی وجہ سے ایمان لائے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کو پتا تھا کہ ان کے پاس جو ہے وہ جادو ہے اور وہ نظر بندی ہے، اور ادھر نظر بندی نہیں، حقیقت ہے جو یہ دکھا رہی ہیں جو ان سے۔ تو ان اصل میں حضرت ہارون اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر پیچھے جو ان کو کہا تھا پچھلے درس میں یا اس سے پچھلے درس میں اس کا ذکر گزرا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ کیا کر رہے ہو، حق کا ساتھ دو جو ان سے۔ تو ان نبیوں کی تبلیغ کی وجہ سے وہ جادوگر دولت ایمان سے مالا مال ہو گئے۔ تو ان کا شکر اب اصل میں اب ان کو تو ایمان ملا تھا حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کا جب وہ معجزہ دیکھا اس کی وجہ سے، تو اب اللہ کا ایک شکر ادا کرنے کے لیے یا ان کا شکر ادا کرنے کے لیے حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کا، انہوں نے کہا ہم ہارون اور موسیٰ کے رب کے اوپر ایمان لے آئے، جو ہارون کا رب ہے، جو موسیٰ کا رب ہے، ہم اس کے اوپر ایمان لے آئے۔ اور دوسرا یہ کہ اگر فرض کر لیں وہ جادوگر سارے جو ہزاروں جادوگر تھے وہ یہ کہتے کہ ہم رب العالمین کے اوپر ایمان لے آئے، تو فرعون یہ کہتا تھا کہ میرے اوپر ایمان لے آؤ، کیونکہ وہ تو خود کہتا تھا کہ میں رب العالمین ہوں، عالموں کو پالنے والا میں ہوں۔ تو اگر وہ یہ کہتے کہ ہم رب العالمین کے اوپر ایمان لے آئے تو فرعون یہ سمجھتا کہ یہ میرے اوپر ایمان لے آئیں گے۔ اس لیے بھی ایک وجہ یہ بھی تھی تاکہ یہ لوگ یہ نہ سمجھیں، کہیں فرعون یہ نہ سمجھے کہ ہم اس کے رب کے اوپر ایمان لے آئے ہیں، کیونکہ وہ فرعون بھی یہی کہتا تھا کہ میں جون سا ہوں رب ہوں۔ اس لیے انہوں نے کہا کہ ہم ہارون اور موسیٰ علیہ السلام کے رب کے اوپر ایمان لے آئے، ہارون اور موسیٰ۔ ورنہ اگر وہ کہتے کہ ہم رب العالمین کے اوپر ایمان لے آئے تو فرعون تو خود یہ کہہ رہا تھا کہ میں رب العالمین ہوں۔ تو اب جب فرعون نے یہ سننا تھا تو اس نے کہنا تھا کہ یہ تو بڑا زبردست ہو گیا، یہ لوگ تو میرے اوپر ایمان لانے کی گواہی دے رہے ہیں۔ اس لیے انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہم رب العالمین پر، انہوں نے کہا ہم ہارون اور موسیٰ کے رب کے اوپر ایمان لے آئے، یعنی کہ فرعون کے ایمان سے ہم انکار کرتے ہیں، فرعون کے اوپر ایمان لانے سے جان سے۔ فحشر فنادا فقال انا ربکم الاعلی، جیسے کہ قرآن پاک کے اندر ہے کہ فرعون سب کو جمع کر کے پکارا، اس نے کہا میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں۔ تو فرعون جون سے وہ تو خود اپنے آپ کو رب کہتا تھا۔ ایک وجہ یہ تھی کہ انہوں نے ہارون اور موسیٰ علیہ السلام کا شکر ادا کیا کہ ان کی برکت سے ان ہزاروں جادوگروں کو اللہ نے ایمان کی دولت سے نوازا۔ دوسرا انہوں نے اس لیے یہ کہا تاکہ فرعون یہ سمجھ جائے کہ ہم تیرا انکار کر رہے ہیں، حالانکہ ساری زندگی تو ہم تیرے ماننے والے تھے،
مگر اب ہم تیرا انکار کر رہے ہیں کیونکہ ہمیں حق اور باطل کا فرق محسوس ہو گیا کہ جو موسیٰ اور ہارون کے پاس ہے وہ کوئی جادو نہیں ہے، وہ کوئی کرشمہ سازی نہیں ہے، وہ کوئی تماشا نہیں ہے، وہ کوئی نظر بندی نہیں ہے، وہ حقیقت میں ایک معجزہ ہے۔ ایک دوسری وجہ یہ بھی تھی، پھر انہوں نے یہ دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت سی خصوصیات سے نوازا ہے۔ کس کو؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کو۔ اور حضرت ہارون اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اتنے زبردست اللہ نے معجزات عطا فرمائی ہیں، اس لیے بھی ان جادوگروں نے یہ کہا کہ ہم موسیٰ علیہ السلام، ہارون اور موسیٰ علیہ السلام کے رب کے اوپر ایمان لے آئے۔ اور اس میں ایک نقطہ یہ بھی ہے کہ اللہ کی جناب میں اس کا ذکر اس وقت قبول ہوتا ہے جب اس کے ساتھ کسی نبی کا ذکر بھی کیا جائے۔ مفسرین نے فرمایا کہ اللہ کی بارگاہ میں کسی کا ذکر اس وقت قبول ہوتا ہے جب وہ اللہ کے ذکر کے ساتھ ساتھ کسی نبی کا بھی ذکر کرے، اور اللہ پر ایمان لانے کا اسی وقت اعتبار ہو سکتا ہے جبکہ پہلے وہ اس کے نبی پر ایمان لے کر آئے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کوئی ایسے کافر تھے، بدترین کافر، جو اللہ پر تو ایمان رکھتے تھے مگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں رکھتے تھے۔ تو نجات تب ہوگی جب اللہ کے ساتھ پہلے نبی کو مانا جائے گا، جیسے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ لا الہ الا اللہ تو کہنے والے کئی تھے مگر محمد الرسول اللہ کہنے والا حضرت ابو بکر تھے، عمر فاروق تھے، عثمان غنی تھے، حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم تھے۔ آگے فرمایا قال آمنتم لہ، فرعون بولا کیا تم اس پر ایمان لائے؟ اب فرعون نے جادوگروں کے ایمان لانے کا جو منظر دیکھ کر اب اس نے، کیونکہ وہ تو سارے اس کے ماننے والے تھے، اس کو سجدہ کرتے تھے، اس کو اپنا رب مانتے تھے، یہ کیا ہو گیا؟ تم میری اجازت ملنے سے پہلے، میری اجازت کے بغیر تم موسیٰ اور ہارون علیہ السلام پر ایمان لے آئے ہو، یہ تم نے کیا کیا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم سے بھی بڑا جادوگر پھر موسیٰ اور ہارون علیہ السلام نے، کہ کیونکہ تم اتنے بڑے اپنے وقت کے جادوگر ہو کر تم اس کے جادو کے سامنے بے بس ہو گئے ہو، جون سے اسی نے تمہیں جادو سکھایا ہے۔ اور سورۃ الاعراف کی تفسیر کے اندر ہم تفصیل سے اس چیز کا ذکر کر چکی ہیں اور اس کے اوپر ہمارے لیکچر پہلے ریکارڈ ہو چکی ہیں۔ تو اس نے کہا یہ سب تم لوگوں کی سازش ہے جو تم نے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مل کر بنائی ہے، تاکہ تم سب مل کر ہم لوگوں کو اس مصر کی سرزمین سے نکال دو۔ تو مجھے قسم ہے کہ ضرور تمہاری دائیں طرف کے ہاتھ اور بائیں طرف کے پاؤں کاٹ دوں گا۔ اب فرعون نے ان تمام جو ہزاروں کی تعداد میں جادوگر تھے، مختلف روایات میں جو آتا ہے کہ میں تمہارے دائیں طرف کے ہاتھ اور بائیں طرف کے پاؤں یہ کاٹ دوں گا جو ہزاروں جادوگر تھے، اور تمہیں کھجور کے تنوں کے اوپر پھانسی دے دوں گا۔ میرے ساتھ تم نے غداری کی ہے اور ہارون اور موسیٰ علیہ السلام کے رب کے اوپر یقین لے آئے ہو۔ اس وقت تمہیں پتہ چلے گا کہ میرا عذاب زیادہ سخت ہے یا ہارون اور موسیٰ علیہ السلام کے رب کا عذاب زیادہ سخت ہے جن سے۔ تو اس نے یہ اللہ سے ایک مقابلہ جن سے اس نے وہ کرنا چاہا۔ امام ابن جریر نے حضرت ابن عباس سے روایت کی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ پھر فرعون نے کیا کہ ان کے ہاتھ پاؤں کاٹ ڈالے، ان کے دائیں ہاتھ کاٹ دیے، وہ جو 12,000 یا جتنے ہزار جادوگر تھے ان کے دائیں ہاتھ کاٹ دیے، اور جس کا دایاں ہاتھ کاٹا اس کا بایاں پاؤں کاٹ دیا، اور کھجور کے تنوں کے اوپر پھر ان کو قتل کر دیا۔ اور اس وقت انہوں نے پھر یہ دعا کی تھی، ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین، اے ہمارے رب ہم پر صبر انڈیل دے اور حالت اسلام میں ہماری روح کو قبض فرما۔ تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما آپ فرماتے ہیں کہ وہ اس دن، جس دن یہ مقابلہ ہو رہا تھا، صبح کے وقت وہ کافر تھے، وہ سارے جادوگر، اور شام کے وقت وہ جو ان سے
تمام مسلمان تھے اور شہید تھے، شہداء کے مقام کے اوپر وہ فائز کیے گئے۔ تو بہرحال یہ انہوں نے فرمایا۔ علامہ قرطبی نے لکھا ہے اس چیز کے متعلق جو حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ وہ سارے جادوگر صبح کے وقت کافر تھے، پیور کافر تھے، جہنمی تھے، اور شام کے وقت وہ سب جنتی تھے، اہل ایمان میں سے تھے، اہل ایمان میں سے تھے۔ تو علامہ قرطبی اس کی قرآن کی اس تفسیر میں لکھتی ہیں کہ بعض اہل حقائق نے یہ لکھا ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جادوگروں سے یہ کہا کہ تم پر افسوس ہے، تم جھوٹ بول کر اللہ پر افطرا نہ باندھو، جس کا کل ذکر گزرا تھا، پس وہ تمہیں عذاب سے ملیا میٹ تمہیں تباہ و برباد کر دے گا، اللہ کا عذاب نازل ہو جائے گا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب دیکھا تو پاس ہی جبریل علیہ السلام کھڑے ہوئے تھے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام جادوگروں کو ڈرا رہے تھے کہ تم یہ نہ کرو، تو حضرت جبریل علیہ السلام انہوں نے کہا، اے موسیٰ، آپ اللہ کے دوستوں کے ساتھ نرمی کریں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام حیران ہو گئے کہ یہ تو سارے کافر ہیں، اور جبریل علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ اللہ کے دوستوں کے ساتھ نرمی کریں موسیٰ، آپ ان کے ساتھ نرمی کریں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، جبریل، یہ لوگ تو معجزے کے مقابلے میں اپنا جادو لے کر آئے ہیں، اور یہ تو فرعون کے دین کی مدد کر رہے ہیں اور اللہ کے دین کو خراب کرنا چاہتے ہیں، اور اے جبریل، آپ ان کے متعلق مجھے کہہ رہی ہیں کہ اللہ کے دوستوں کے ساتھ نرمی کریں۔ تو جبریل علیہ السلام انہوں نے فرمایا کہ اس وقت سے لے کر جس دن وہ مقابلہ تھا اس میدان کے اندر ان جادوگروں کے ساتھ، ان دو نبیوں کا، تو اس وقت سے لے کر عصر کے وقت تک یہ آپ کے ساتھ ہیں، اور عصر کے وقت تک یہ آپ کے ساتھ ہیں، اور عصر کے بعد یہ تمام جادوگر جو آپ کو کافر نظر آ رہے ہیں، یہ جنتوں کے اندر داخل ہو جائیں گے، یہ جنت میں چلے جائیں گے۔ تو جب حضرت جبریل علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ بات کہی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام ڈر گئے حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ ان کے دل میں پھر یہ خیال آیا کہ یا اللہ، یہ جو صبح کے وقت کافر ہیں، رات کو مومن ہیں، صبح کے وقت دوزخی اور جہنمی ہیں، اور شام کے وقت یہ جنتی ہیں اور بہشت کے باغوں کے اندر ہیں۔ اب وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسے جلیل القدر نبی ڈر گئے۔ انہوں نے کہا، یا اللہ، مجھے کون بتائے گا، یعنی وہ کہنے لگے، مجھے کون بتائے گا کہ میرے متعلق اللہ کا کیا علم ہے۔ ڈر گئی، یہ ان کی عاجزی اور ایک انکساری تھی، حالانکہ اتنے جلیل القدر نبی۔ کہنے لگے، ہو سکتا ہے کہ اس وقت میں جس حال میں ہوں، اگلا جو وقت آ رہا ہے میرا حال یہ اللہ کے علم میں اس کے الٹ ہو، جیسے ان جادوگروں کے متعلق ہے۔ میں اس وقت جس حال میں ہوں میرا حال بھی تبدیل کر دیا جائے، جس طرح یہ جادوگر اس وقت کافر ہیں مگر شام کو یہ سب ایمان کے ساتھ مشرف ہو کر یہ جنتی ہو جائیں گے، اس وقت یہ جہنمی ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے جب موسیٰ علیہ السلام کے دل کی یہ کیفیت دیکھی، فوراً وہی فرمائی، موسیٰ مت ڈرو، اے میرے پیارے نبی مت ڈرو، تم ہی غالب رہو گے اور جنت میں بھی تم ہی بلند درجات میں ہوں گے، کیونکہ میں نے تمہیں نبی بنایا ہے اور تمہیں فضیلت دے کر میں نے تمہیں چن لیا ہے موسیٰ علیہ السلام، آپ اس چیز سے مت ڈریے۔ قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما أنت قاض۔ انہوں نے کہا، ہم تجھ کو ہرگز ان واضح دلیلوں پر ترجیح نہیں دیں گے جو ہمارے سامنے آ چکی ہیں، اور اس ذات پر ترجیح نہیں دیں گے جس نے ہم کو پیدا کیا۔ ان جادوگروں نے کہا، پس تو جو کچھ کرنا چاہتا ہے وہ کر گزر، تو صرف اس دنیا کی زندگی میں ہی فیصلہ تو صرف اس دنیا کی زندگی میں جون سے وہ فیصلہ کر سکتا ہے۔ یہ ان جادوگروں نے کہا، اِنَّا آمَنَّا بِرَبِّنَا لِيَغْفِرَ لَنَا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى۔ بے شک ہم اپنے رب پر ایمان لا چکے ہیں، تاکہ وہ ہمارے گناہوں کو بخش دے اور ہمارے جادو کرنے کے اس گناہ کو بھی بخش دے۔
ہمارے جادو کرنے کے اس گناہ کو بھی جس پر تو نے ہمیں مجبور کیا تھا، اور اللہ بہت بہتر ہے اور ہمیشہ باقی رہنے والا ہے۔ واللہ خیر وابقا، اور اللہ بہت بہتر ہے اور ہمیشہ باقی رہنے والا ہے۔ انہ من یعت ربہ مجرما فإن لہ جہنم، اور بے شک جو اپنے رب کے پاس جرم کرتا ہوا آئے گا تو یقیناً اس کے لیے جہنم ہے، جس میں وہ نہ مرے گا نہ جیے گا۔ اور وَمَن يَأْتِهِ مُؤْمِنًا قَدْ عَمِلَ الصَّالِحَاتِ فَأُولَٰئِكَ لَهُمُ الدَّرَجَاتُ الْعُلَىٰ، اور جو اس کے پاس ایمان کے ساتھ حاضر ہو اور اس کے اعمال نیک ہوئے تو انہی لوگوں کے لیے بلند درجات ہیں۔ جنات عدن تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا، دائمی جنتیں جن کے نیچے سے دریا جاری ہیں وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے۔ وذالک جزاء من تزکا، اور یہی ان لوگوں کی جزا ہے جو گناہوں سے پاک رہتے ہیں۔ اب یہ تو تھا پچھلی آیات کا سارا بیان۔ اب ان آیات کا جون سا بیان ہے وہ یہ ہے کہ اب جب فرعون کے جادوگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی انہوں نے معجزات کو دیکھا تو وہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آئے، جیسے کہ انہوں نے کہا کہ ہم ہارون اور موسیٰ کے رب کے اوپر ایمان لے آئے۔ اب فرعون نے انہیں ڈرایا اور دھمکایا اور انہوں نے کہا کہ دوبارہ فرعون کے اوپر ایمان لے آؤ، تو انہوں نے یہ جواب دیا ان آیات کے اندر جو فرمایا جا رہا ہے کہ اے فرعون، ہم دلائل اور معجزات دیکھ چکے ہیں، ہم ان پر کبھی بھی تجھے ترجیح نہیں دیں گے، کیونکہ ہم جادوگر ہیں، ہم جانتے ہیں کہ ہمارے پاس جادو ہے جو مصنوعی ہے، جو بناوٹ ہے، جو تماشا ہے، جو فنکاری ہے، جو نظر بندی ہے، مگر یہ جو دو بندے ہارون اور موسیٰ کچھ لے کر آئے ہیں یہ کچھ اور ہی ہے، یہ حقیقت ہے اور یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ہے، اللہ رب العالمین۔ اسی لیے تو ہم ہارون اور موسیٰ علیہ السلام کے رب کے اوپر ایمان لے آئے، اور نہ اب ہم نہ تجھے اس ذات کے اوپر ترجیح دیں گے جس نے ہمیں پیدا کیا، اور نہ تیری اطاعت کو اس کی عبادت پر ترجیح دیں گے۔ اب تجھے جو کرنا ہے وہ کر لے، کیونکہ تو جو کچھ کر سکتا ہے وہ صرف اس دنیا میں کر سکتا ہے۔ ان جادوگروں نے یہ جواب دیا، تو یعنی تو صرف اس دنیا میں ہمیں عذاب دینے پر قادر ہے، اس کے بعد تیری نہ تو کوئی سلطنت ہے، نہ کوئی تیرا روب ہے، نہ کوئی تیرا دبدبہ اور جلال ہے، اور نہ اس کے بعد تیرے پاس کوئی اختیارات ہیں، کوئی اختیارات نہیں ہیں۔ یہاں تو نے جو کرنا ہے کر لے، اس کے بعد نہیں۔ اسی وجہ سے انہوں نے پھر اپنی موت کو جو ہمیشہ کی ایک حیات تھی، اس نے حکم دیا کہ ان کے دائیں ہاتھ کاٹ دو اور ان کے بائیں پاؤں کاٹ دو اور ان کو سولی پر میرے سامنے پھانسی پر لٹکا دو۔ انہوں نے میرے ساتھ غداری کی اور بے ایمانی کی ہے۔ یہ میرے جادوگر تھے، مگر یہ موسیٰ علیہ السلام کا جادو دیکھ کر یہ اس کے اوپر ایمان لے آئے اور موسیٰ اور ہارون کے رب کے اوپر ایمان لے آئے۔ یہ میرے ماننے والے تھے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دنیا کے اندر ایک کشش ہے۔ دنیا کے اندر دنیا انسان کو اچھی لگتی ہے، بھلے اس کا جاہ و جلال ہو، لیکن یہ جب سب کچھ اس وقت تک اچھا لگتا ہے جب تک کہ جو ایک حقیقت، ایک حسن ازل ہے وہ انسان کی نظروں سے پوشیدہ ہے۔ یہ اس وقت تک چیزیں اچھی لگتی ہیں، مگر جب اس کے جمال، اس کے کرم اور اس کی تجلی کا نزول ہوتا ہے تو پھر انوار الہی کے مشاہدے سے دل منور ہوتا ہے۔ پھر دل جب اس حقیقت کیونکہ جب ان جادوگروں نے سجدہ کیا تو سجدے سے سر اٹھانے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ان کو جنت بھی دکھا دی، ان کو دوزخ بھی دکھا دی، ان کو جنت کا ثواب بھی دکھا دیا۔ جس وقت انہوں نے سجدہ کیا فوراً ان تمام ہزاروں جادوگروں کو جو ان سے، تو جب یہ حالت ہو تو پھر وہ جو ساقی عشق ہے وہ اپنے کرم سے پھر ایسا جام پہ لاتا ہے ان ماننے والوں کو جو فرما بردار ہوں اور جو وفادار ہوں
کہ پھر وہ جام پھر وہی جو جیسے کہ کتابوں میں اور حدیثوں میں لکھا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ طیبہ اور مکہ مکرمہ کے صحابہ کرام اور لوگوں کو جو جام پلایا تھا، پھر وہ یہ نہیں دیکھتے کہ ان کی جان جا رہی ہے، دائیں ہاتھ کٹ رہے ہیں، بائیں پاؤں کٹ رہے ہیں، پھانسی پر لٹکایا جا رہا ہے، پھر صرف اور صرف وفاداری اور محبت اور ادب کا توق جون سا ان کے گلوں میں ڈال دیا جاتا ہے جون سا۔ تو اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ہم اپنے رب پر ایمان لا چکے ہیں تاکہ وہ ہمارے سارے گناہوں کو بخش دے اور ہمارے جادو کرنے کے اس گناہ کو بھی بخش دے کہ جس جادو کے اوپر تو نے ہمیں مجبور کیا ہے۔ ہم تو تیرے لیے جادو کی یہ دنیا بسائے بیٹھے تھے۔ یہ جو ہزاروں جادوگر مصر کے اندر کام کر رہے تھے سب فرعون کے لیے کام کرتے تھے۔ پھر ان میں جو نجومی تھے جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ ایک بچہ ان قریب پیدا ہونے والا ہے جو تیری سلطنت کو تباہ و برباد کر دے گا جن سے، تو انہوں نے یہ کہا کہ یہ جادو تو نے ہمیں مجبور کیا تھا۔ تو حضرت ابن عباس اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ اصل میں یہ بچے جمع کیے گئے تھے اور جن بچوں ہزاروں کی تعداد میں جن بچوں کو فرعون نے بڑے بڑے جادوگروں کے حوالے کیا تھا کہ ان کو جادو سکھاؤ، اس چیز کا اس آیت کے اندر ذکر کیا گیا۔ اِنَّهُ مَن يَعْتِ رَبَّهُ مُجْرِمًا، بے شک جو اپنے رب کے حضور مجرم ہو کر آئے گا۔ اب یہ والی آیت اور اس کے بعد والی جو دونوں آیات میں نے آپ کے سامنے ابھی تلاوت کی، اب یہ ایک قول تو یہ کہا جاتا ہے کہ یہ جادوگروں کے کلام کا حصہ ہے، بے شک جو اپنے رب کے حضور مجرم ہو کر آئے گا، اور ایک قول یہ بھی کہا جاتا ہے تفسیروں میں ہے کہ یہاں سے اللہ تعالیٰ کا کلام شروع ہو رہا ہے، یہ جادوگروں کا کلام نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا کلام مختلف تفاسیر کے اندر۔ اب ان آیتوں کا خلاصہ اصل میں یہ ہے کہ بے شک جو اپنے رب کے حضور فرعون کی طرح کافر ہو کر آئے گا تو ضرور اس کے لیے صرف جہنم ہے، صرف دوزخ ہے۔ یہ اور جہنم ایک ایسی چیز ہے جس میں نہ وہ مرے گا اور نہ وہ زندہ رہے گا، نہ وہ مرے گا نہ وہ، کیونکہ مر کر بھی وہ اس کی جان کو اس نے چھوڑنا نہیں ہے، اور زندہ رہ کر بھی وہ زندہ نہیں رہنا جون سا جہنم کے اندر۔ تو وہ اس طرح زندہ رہے گا کہ وہ اس کے لیے ایک عذاب اور تکلیف ہوگا۔ اور جن کا ایمان پر خاتمہ ہوا تو انہوں نے اپنی زندگی میں نیک عمل کیے، تو فرائض ادا کیے، نفل پڑھے، نمازیں پڑھیں، اللہ کے احکامات کی بجا آوری کی، یہ وہ لوگ ہیں جن کے متعلق ان آخری آیات کے اندر فرمایا گیا کہ ان کے بہت بلند درجات ہیں، بہت بلند درجات ہیں، اور وہ ان درجات کے اندر ہمیشہ ایسے باغات کے اندر ہیں جن باغات کے نیچے سے نہریں بہہ رہی ہیں، اور یہ ان کی جزا ہے۔ اور جو کفر کی نجاست اور گندگی سے پاک ہوئے اور اللہ کو انہوں نے راضی کیا، فَأُولَٰئِكَ لَهُمُ الدَّرَجَاتُ الْعُلَىٰ، تو ان کے لیے بلند درجات ہیں۔ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے ان کے لیے بہت بلند درجات ہیں۔ اور حدیث میں ابن ماجہ ترمذی شریف حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہ بلند درجات والوں کو نچلے درجات والے ایسے دیکھیں گے جیسے تم افق کے اوپر ستاروں کو دیکھتے ہو۔ بلند درجات والوں کو نچلے درجات والے وہ ایسے دیکھیں گے جیسے تم اوپر آسمان کے افق کے اوپر تم ستاروں کو دیکھتے ہو۔ اور حضرت ابو بکر صدیق اور عمر فاروق انہی میں سے ہیں۔ تو یہ چیز ان آیات کے اندر اور اس رکوع کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمائی کہ اب وہ جو ان سے جادوگر تھے وہ حضرت ہارون اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر ایمان لے آئے، اور انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہم اس رب العالمین کے اوپر ایمان لائے، ان کا نہیں، چونکہ اگر وہ کہتے کہ رب العالمین کے اوپر ایمان لائے تو رب عالموں کا رب تو وہ فرعون بھی بنا بیٹھا تھا، اس نے خوش ہو جانا تھا کہ انہوں نے مجھے رب مان لیا، اس لیے انہوں نے کہا نہیں، ہم کس کے اوپر ایمان لائے؟ ہارون اور موسیٰ کے رب کے اوپر ایمان لائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ تفسیر قرآن کا یہ لیکچر انگلش میں سننے کے لیے براہ کرم ڈسکرپشن میں موجود لنک پر کلک کریں۔